بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, this is work for day 4. As you know, اس چیپٹر میں ہم نے مکمل طور پر خارجہ پالیسی کی بات کی. خارجہ پالیسی سے مراد کہ پاکستان دوسرے پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے کیسے کیسے تعلقات رکھتا ہے، اور ان ممالک میں اپنی اور اپنے دوست ممالک جتنے ہیں ان کے حوالے سے کیا کیا بات کرتا ہے، اور پاکستان ان ممالک میں درآمدات اور برآمدات کس طرح کرتا ہے. تو اس حوالے سے آج کا ہمارا کوشچن ہے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات. سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ یورپی یونین کسے کہتے ہیں. یورپین کنٹریز جس میں جرمنی، فرانس، اٹلی، سویڈن، پولینڈ، آسٹریلیا، بیلجیم وغیرہ، یہ آپ کی بک میں بیٹا لکھا ہوگا کہ 28 ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے مل کر ایک یونین بنائی. لیکن اگر ہم اس کو نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ 27 کنٹریز ہیں جنہوں نے مل کر ایک یورپی یونین بنائی. اب اس کا کام کیا تھا کہ باہمی طور پر پورے یورپ کے جو ہیں وہ تصورات ایک کیے جائیں، حتیٰ کہ یورپ میں انہوں نے اپنے جو کرنسی تھی اس کو بھی ایک کرنے کی کوشش کی کہ یہ 27 جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان کرنسی بھی ایک جیسی ہونی چاہیے. اس کرنسی کا نام انہوں نے یورو رکھا. لیکن اس میں پرابلم تھوڑی سی ایک رہ گئی کہ اس وقت یورپ کی ایک پرانی کرنسی، جیسا کہ ہمارے آج کل جو ہے وہ ڈالر چلتا ہے، ایسے پاؤنڈ جو تھی وہ ایک بہت اہمیت کی حامل تھی، اور انتہائی قدیم کرنسی ہونے کے ناطے صرف پاؤنڈ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. باقی ان 27 کنٹریز کی جتنی بھی کرنسیز تھیں ان کرنسی کو اکٹھا کر کے ایک کرنسی کر دیا گیا. اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یورو. لہذا اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا آغاز کیسے ہوا. پاکستان کا یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کا آغاز 1976 میں ہوا. اب تک یورپی یونین پاکستان میں مختلف قسم کے پروجیکٹ کر چکی ہے، اور ان پروجیکٹس میں وہ کم از کم 500 ملین یورو سے زائد خرچ کر چکی ہے. وجہ کیا؟ کہ پاکستان ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت، اب کوئی بھی ملک جو ہے وہ دوسرے ملک پر ٹرسٹ جو ہے وہ ایک خاص مفاد کے تحت کرتا ہے. دوسری بات، پاکستان دنیا میں ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے ارد گرد پوری دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات وابستہ ہو سکتے ہیں. لہذا یورپی یونین کے بھی پاکستان کے ساتھ 1976 میں تعلقات جڑے، اور 1976 سے لے کر اب تک یورپی یونین جو ہے وہ تقریباً 500 ملین یوروز جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف پروجیکٹس پر خرچ کر چکا ہے. سب سے پہلے 1980 کی دہائی میں سماجی بہبود کا منصوبہ انہوں نے شروع کیا، جس میں انہوں نے سماج یعنی معاشرے کے
ویلفیئر کا کام جو ہوتا ہے، سڑکیں بنانا، پلیں بنانا، ایک مچھلی بندرگاہ کی سہولت، چھوٹے چھوٹے دیہات کو انہوں نے بجلی فراہم کر دی، مویشیوں کی بہتری کے لیے انہوں نے اقدامات کیے، تعلیم کے بہت سے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم پروجیکٹ جس کو میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ، کیا؟ ووکیشنل ٹریننگ کا کام۔ اب ووکیشنل ٹریننگ کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، جنہیں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل۔ یہ ہمارے قریب ہی اقبال ٹاؤن میں ٹیکنیکل کالج ہے، اس طرح چھوٹے چھوٹے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں کام کیا ہے؟ اب ایک بچہ ہے، وہ ایجوکیشن کی طرف اتنا شارٹ نہیں ہے، وہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فن جاننا چاہتا ہے، تو ان ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ تمام قسم کے فنون جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں الیکٹریکل کا ڈپلومہ ہے، ایک بچہ ہے، اس کو بجلی کی چیزوں کو چھیڑنے کا بڑا شوق ہے، تو اس کو الیکٹریکل کا ڈپلومہ کروایا جائے، نہ کہ ہم اسے فورس کرتے رہیں تم الیکٹریکل انجینئر ہی بنو۔ اب انجینئرنگ کرنے کی اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ اس کے شوق کے مطابق اس کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیں۔ اس طرح آج کل ہمارے ایئر کنڈیشنڈ، فریج، ان تمام چیزوں کا الگ سے ڈپلومہ، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے الگ سے ڈپلوماز۔ تو یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو میرے خیال کے مطابق ہے، وہ یہ پروگرام شروع کیا۔ اور یہ کس کے ذریعے شروع ہوا؟ یہ یورپی یونین کے ذریعے پاکستان میں شروع ہوا۔ اس کے علاوہ دیہی بہبود وغیرہ کا بھی انہوں نے کام کیا۔ پھر 1990 میں انہوں نے ایک اور بڑا اہم کام کیا۔ وہ کیا تھا کہ وسائل کی ترقی اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کا منصوبہ۔ اب حکومت پاکستان کی جو پالیسی تھی، اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ جتنے بھی پاکستان کے پاس وسائل ہیں، ان سے کیسے جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان وسائل کی ترقی کیسے ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے انہوں نے کام کیا، جس کے نتائج بڑے مثبت نکلے۔ اس کے علاوہ بہبود آبادی، چائلڈ لیبر کے خاتمے، آمدنی میں اضافہ کرنے، منشیات کے استعمال میں کمی کرنے، اور دیہات میں صحت کی سہولتیں۔ یہ ہم اگر کسی گاؤں میں جائیں نا، تو دیہی مرکز صحت، یہ چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنائے گئے، تو یہ یورپی یونین کی مدد سے ہی بنے تھے۔ اور پاکستان کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے جو بڑے شہروں کے ہاسپٹلز ہیں، اب ہر بندہ اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہنچنے سے بہتر ہے کہ اگر 10 گاؤں کے درمیان یا 4-5 گاؤں کے درمیان ایک دیہی مرکز صحت بنا دیا جائے، تو وہ لوگ وہاں سے اپنے علاج معالجے کے لیے سہولت حاصل کر سکتے تھے۔ اب اس کے علاوہ کیا ہوا کہ ان تمام معاملات کے لیے این جی اوز کو مالی امداد فراہم کی۔ اب وہ یورپی یونین خود تو نہیں آ سکتی تھی، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے این جی اوز سے مراد کیا ہے؟ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز۔ اب ان کا گورنمنٹ، اب این جی اوز جو ہے نا دنیا میں، یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک این جی اوز ہیں جو ہماری لوکل لیول پہ ہیں، یعنی سمن آباد میں کوئی ویلفیئر فاؤنڈیشن بن گئی، چبرجی میں الگ بن گئی، اندرون لاہور میں الگ بن گئی۔ اب دوسرے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لوکل لیول۔ اب کچھ ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ چلی جاتی ہیں، جیسے کہ ایدی ہے یا دوسری کئی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اب ان میں بھی آگے 2 کیٹیگریز ہیں جو انٹرنیشنل ہو جاتی ہیں۔ ان میں کچھ ایسی ہیں جو حقیقتاً انسان کی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں، جیسے ابھی میں نے مثال دی ایدی کی، کہ اس کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ شخص جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یا اگر مسلمان ہے تو اس میں سے کوئی اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، جو کچھ بھی دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے،
کوئی فرقہ ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن کچھ این جی اوز ایسی ہیں جو کہ اپنے مفاد کا کام کرتی ہیں۔ وہ مفادات کیا ہیں؟ اب وہ این جی او کیا کرتی ہے؟ وہ لبادہ کوئی اور اوڑے ہوتی ہے اور اس کی بیک پہ مقصد کچھ اور۔ ابھی دیکھیں ہمارے پاکستان میں کئی این جی اوز کام کرنا شروع کر دی ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کو کیا بنانا؟ غیر مسلم کرنا۔ اب یہ ایک اور این جی او جو کہتے اپنے آپ کو ہم آپ کو احمدی بنا رہے ہیں اور وہ کیا گئے؟ قادیانی بناتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ ہر این جی او جو ہے وہ ویلفیئر کا کام نہیں کرتی، بلکہ کچھ این جی اوز ہمیں جھانسا ویلفیئر کا دیتی ہیں، جبکہ وہ ہماری ویلفیئر نہیں بلکہ ہمیں اپنے مقصد سے ہٹا کر اپنے مقصد کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یورپی یونین نے اس وقت ان این جی اوز کا انتخاب کیا جو حقیقتاً کام کرتی تھیں اور انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو ان این جی اوز کو انہوں نے مالی مدد دی کہ جائیں آپ پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں ایسے ایسے کام کریں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 2004 میں WTO کے تحت پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے میں بھی انہوں نے مدد دی۔ WTO کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ WTO کیا ہے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت پاکستان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے فنی معاونت بھی انہوں نے دی اور ایک پروگرام بھی بنایا، ٹریڈ ریلیٹڈ ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام۔ اس کے بعد 2002 سے لے کر 2006 تک پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے یورپی یونین نے 75 ملین یورو مختص کر دیے، اور 2001 سے دہشت گردی کے خلاف اتحادی کا کردار ادا کرنے کے بارے میں پاکستان کو 50 ملین یورو انہوں نے مدد بھی دے دی۔ سے پاکستان نے پوری دنیا کا ساتھ دیا، جس کو یورپی یونین نے غور و خوض کرتے ہوئے پاکستان کی اس مدد کو جو اس نے دہشت گردی کے خلاف کی تھی اس کو سراہتے ہوئے پاکستان کو 50 ملین یوروز کا امدادی پیکیج دے دیا۔ اس کے بعد 8 اکتوبر 2005 میں پاکستان کے آزاد کشمیر کے علاقے میں جو زلزلہ آیا اس کی شدت بہت زیادہ تھی، اس کا نقصان بہت ہوا، اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے یورپی یونین نے پاکستان کی کتنی مدد کی؟ 93.6 ملین یورو امداد بھیجی۔ 93.6 ملین یورو یورپی یونین نے پاکستان کی مدد کی۔ اس کے بعد پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کو وقت کے جدید تقاضوں میں ڈھالنے کے لیے 17 جون 2009 کو بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پاک یورپی یونین کانفرنس قائم ہوئی۔ اب اس کا انعقاد جب کیا گیا جس میں صدر پاکستان نے بھی شرکت کی، یورپی یونین اور پاکستان اہم تجارتی حصہ دار یعنی اس میں ٹریڈ کے پارٹنر بن گئے۔ 2012 میں یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم 802 بلین یورو تھا۔ اب دیکھیں یورپی یونین کے ساتھ جیسے ہی پاکستان نے WTO کے تحت 2004 میں تجارت بڑھانے میں معاونت کی تو پاکستان نے بھی اس چیز کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھا کہ پاکستان کو واقعی اگر تجارت پاکستان بڑھاتا ہے تو پاکستان کی تجارت کا درجہ بہت اوپر چلا جائے گا، لہذا اس تجارت کے بڑھانے سے امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جب امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس کا کیا فرق ہوگا کہ پاکستانی جو تجارت کا درجہ ہے وہ اتنا اونچا چلا جائے گا کہ لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں۔ لہذا
2012 تک یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا لیول جو ہے وہ 802 بلین یورو پہنچ چکا تھا۔ یہ تھا پاکستان اور یورپی یونین کا آپس میں تعلق کہ پاکستان میں یورپی یونین نے کون کون سے اقدامات کیے، ان کے تعلقات کا آغاز کیسے ہوا، یورپی یونین نے 1980 میں یہاں پہ کون سے منصوبے چلائے، 1990 میں کیا کیا، پھر 2004 میں کیا کیا، 2002 سے لے کر 2006 تک اقتصادی ترقی میں کتنے ملین یورو امداد دی، اور 2005 کے زلزلے میں کتنی امداد کی۔ اس کے بعد پاکستان میں اور یورپی یونین کے درمیان ایک کانفرنس جو ہے 2009 میں منعقد ہوئی، پھر پاکستانی صدر جو ہیں انہوں نے بھی یورپی یونین کی اس کانفرنس میں شرکت کی، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے ان کا اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کا حجم بڑھتا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور جاپان کے تعلقات۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جاپان جو ہے اس کو بر اعظم ایشیا کے مشرق میں 4 بڑے اور کئی چھوٹے جزیروں پر مشتمل یہ ایک ملک ہے۔ یہ انتہائی مشرق میں ہونے کی وجہ سے اسے چڑھتے سورج کی سرزمین کہتے ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوسچنز بھی ہے، چڑھتے سورج کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے بیٹا کہ جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صنعتی لحاظ سے بڑی کمال قسم کی زبردست ترقی کی۔ ٹوکیو جاپان، اب دیکھیں ٹوکیو جاپان کا جو دارالحکومت ہے وہ ایک پرانا شہر ہے، لہذا ایک قدیم اور تاریخی شہر رکھنے کی وجہ سے اس کی موجودہ اہمیت گزشتہ صدیوں سے قائم ہونے والی صنعتوں کی بدولت ہے کہ اس میں وہاں پہ کیا ہے، انڈسٹریز بہت ہے۔ کون کون سی انڈسٹریز ہیں اگر ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جاپان میں مشینری، کپڑا، روزمرہ ضروریات کی چیزیں، خوراک، مشروبات، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا سامان بنانے کی فیکٹریاں، ریڈیو بنانے کی فیکٹری، ٹیلی ویژن بنانے کی فیکٹری، کیمرے، گھڑیاں اور متفرق سامان تیار کرنے والے بے شمار یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ ہیں چھوٹے لیول کے۔ اس کے بعد کیا ہے، بھاری صنعتوں میں فولاد بنانے کی صنعت، جہاز سازی، تیل صاف کرنے کے کئی بڑے کارخانے، یہ کارخانے زیادہ تر ساحل سمندر کے ساتھ واقع ہیں۔ اب دیکھیں جاپان جو ہے اس کی مصنوعات، ہم نے بات کی کہ جاپان کی مصنوعات کون کون سی، اب دیکھیں وہ دوسرے ممالک کو بجلی کا سامان بھی بھیج رہا ہے، کپڑا بھی بھیج رہا ہے، خوراک اور مشروبات تیار کرنے والی فیکٹریوں کے پورے پروجیکٹ بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیمرے، گھڑیاں، ٹیلی ویژن، یعنی جو ہماری ضروریات زندگی جتنی ہیں ان میں جاپان کا بڑا۔ آج آپ حتیٰ کہ الیکٹرانکس کی کوئی چیز لینے چلے جائیں، آپ ایک استری لینے جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نیشنل کی استری چاہیے، کون سی؟ جاپانی چاہیے۔ ایک آپ جوسر مشین لینے جاتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جاپانی چاہیے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اس کی کاپی یا اس کی نقل کر کے بنائی ہیں، لیکن آپ مانگ کے اوریجنل جاپانی چیز کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ جاپان کے لوگوں نے اس چیز پر بہت زیادہ غور و فکر کر کے اپنی صنعتوں کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ جاپان کی بنی ہوئی چیزوں کو بڑی اہمیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ حالانکہ اگر آپ ایک الیکٹرانکس کی شاپ پہ جائیں، جو بھی میں نے مثال دی، تو آپ انہیں ایک آئرن مانگتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں دیکھیں جی یہ پاکستانی لے جائیں، لائف ٹائم گارنٹی ہے، جب خراب ہو واپس لائیں، نہیں ہم دیں گے۔ دوسری طرف آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جاپانی ہے لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے، آپ یہاں چیک کر لیں، اگر یہ آن ہے تو ٹھیک ہے، آپ گھر لے جائیں، کل ہی یہ کام کرنا چھوڑ دے، ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ تو پھر بھی اب لوگوں کا ٹرسٹ اتنا بن چکا ہے کہ لوگ وہ جاپانی اور مہنگی
پاکستانی آئرن آپ کو 1200-1500 کی ملتی ہے، جبکہ جاپانی آپ کو 5000 کی مل رہی ہے۔ آپ وہ 5000 والی چیز کو امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے، جبکہ آپ پاکستانی بنی ہوئی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے جو کہ آپ کو لائف ٹائم گارنٹی بھی دے رہے ہیں۔ وجہ کیا کہ جاپان نے اپنی چیزیں جو ہیں ان پر اتنا زیادہ جو ہے وہ غور و خوض کیا ہے کہ وہ کبھی کوئی خراب کوئی بھی چیز دوسرے ممالک کو بھیجتے ہی نہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، یہ آپ کی بک میں شامل نہیں ہے، لیکن جاپان نے ایک گاڑی بنائی۔ اب وہ گاڑی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بھی جاپانی گاڑیاں آتی ہیں، لیکن وہ گاڑی کسی اور کنٹری کے لیے تھی۔ ہر ملک کی حیثیت کے مطابق اور وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ گاڑیاں بناتے ہیں۔ اب اس گاڑی میں اوورآل کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں تھا، لیکن اس میں جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہوا تھا اس سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ تھا، جو کہ ان کی سینکڑوں گاڑیاں جانے کے بعد کہیں کوئی 6 ماہ سال بعد ایک گاڑی میں پرابلم آئی، کچھ وقت گزرنے کے بعد 2 گاڑیوں میں، لہذا انہوں نے کمپلین کی، کمپلین واپس کمپنی کو گئی، ان جاپانیوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا بھی وہ تو 200 400 یا 1000 گاڑیاں جو گئی ہیں ان ساری گاڑیوں کے سافٹ ویئر میں یہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً ان لوگوں کو میل کی، انہیں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، ویسے آپ کی گاڑیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم وہاں آ کے آپ کی گاڑیوں کے سافٹ ویئر جو ہیں اس کو رینیو کر دیتے ہیں یا اس میں جو پرابلم ہے اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہ پرابلم ڈھونڈ کے اس کو اوکے کر دیا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی 1 سال سے بھی یوز کر رہا ہے یا جتنے ٹائم سے اس نے پرچیز کی ہے گاڑی یوز کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ پرابلم سالو ہونے کے بعد بھی مجھے اس چیز میں کبھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ گاڑی لائے اور اس کے بدلے میں جون سی گاڑی وہ چاہتا ہے جو نیا ماڈل آیا ہے وہ لے جائے۔ تو دیکھیں وہ اس چیز پر کمپرومائز نہیں کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے جو نکل گئی ہیں نکل گئیں، نہیں، انہوں نے گاڑیاں واپس منگوائیں، ان کے سافٹ ویئر اوکے کیے اور پھر کسی اور کنٹری کو انہوں نے سیل آؤٹ کر دی۔ اب یہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایک ایک چیز پر اتنی توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مصنوعات جو ہیں اور ان کی جو صنعتیں ہیں وہ ساری کی ساری ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس طرح پاکستان جو ہے ان کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ان سے خریدتا بھی ہے اور کچھ چیزیں ان کو بیچتا بھی ہے، جیسا کہ جاپان بر اعظم ایشیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان جاپان سے گاڑیاں لیتا ہے اور الیکٹرانکس کی اشیاء منگواتا ہے، جیسے ابھی میں نے آئرن آپ کو کہی یا جوسر مشین کہی ہے، الیکٹرانکس کی اشیاء۔ دوسری طرف پاکستان گاڑیاں منگواتا ہے۔ جاپان نے پاکستان میں تعلیم کی بہتری سمیت کئی منصوبے جو ہیں ان میں سرمایہ کر رکھی ہے۔ ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، جاپان پاکستان سے مچھلی کے خریداروں میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ساحل سمندر کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مچھلی جو ہے اس کے مختلف قسم کے فارمز ہیں، اور یہ مچھلی جو اعلیٰ نسل کی ہے وہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو جاپان ان ممالک میں شامل ہے جو پاکستان سے زیادہ مقدار میں مچھلی جو ہے وہ خریدتے ہیں۔ اس کے بعد 9/11 کا واقعہ آیا اور اس میں شدت پسندی کے خلاف جنگ میں نمایاں کردار ادا کرنے پر جاپان نے پاکستان کی کئی بار امداد کی، کیونکہ یہاں پہ شدت پسندوں کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے جنگ کا خطرہ زیادہ تھا، اور یہاں پہ اس لیول کی صنعتی ترقی نہیں ہو پا رہی تھی، اور جاپان اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ جنگی حالت میں ہے تو جنگ کی صورت میں وہ ملک اتنا زیادہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، لہذا اس ملک میں معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جاپان نے پاکستان کی مدد کی۔ تو بیٹا یہ دیکھیں، یہ چند ایک چیزیں جو ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جاپان نے سب سے پہلے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک جو ہیں وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ بہت سے معاشی مسائل تھے، اس کے علاوہ
انفرادی طور پر بہت سے مسائل تھے، لیکن جاپان نے بہت ترقی کی، اس نے اپنی صنعتیں لگائیں، لوگوں کو اس میں روزگار دیا، صنعتوں میں ایمانداری سے کام کیا، جس کی وجہ سے آج جاپان دنیا کے ایکسپورٹ کرنے والے ٹاپ لیول کے کنٹریز میں آتا ہے۔ تو بیٹا ہمیں بھی ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے، اور ساتھ یہ ہمارے کویسچنز ہیں، ان میں چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلق کب شروع ہوئے؟ 1976 میں۔ انہوں نے یورپی یونین نے اپنے پاکستان میں منصوبے کب شروع کیے؟ 1980 میں اس کے بعد ورلڈ ٹریڈ کے تحت تجارت بڑھانے میں انہوں نے کب مدد کی؟ 2004 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انہوں نے مختلف موقعوں پر مدد کی، اور پاک یورپی یونین کانفرنس کب منعقد ہوئی؟ 2009 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا شارٹ کویسچن بڑا اہم اور اکثر آپ کے ایگزامز میں آتا ہے کہ چڑھتے سورج کی سرزمین کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ لکھیں گے جاپان کو چڑھتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس کا قدیم تاریخی شہر کون سا ہے؟ تو ٹوکیو جو ہے وہ جاپان کا قدیم تاریخی شہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان کون کون سی صنعتوں میں ترقی کر رہا ہے؟ تو ہم اس میں بہت سی صنعتوں کے نام لکھ سکتے ہیں، مشینری، کپڑا، روزمرہ کی اشیاء، کیمرے، گھڑیاں، ٹیلی ویژن، سب کچھ۔ پاکستان جاپان سے کیا کیا چیزیں درآمد کرتا ہے، منگواتا ہے؟ کیا منگواتا ہے؟ کہ پاکستان ان سے گاڑیاں منگواتا ہے اور الیکٹرانکس کی اشیاء منگواتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان پاکستان سے کیا لیتا ہے، یعنی پاکستان جاپان کو کیا برآمد کرتا ہے؟ ہم کہیں گے پاکستان جاپان کو مچھلی برآمد کرتا ہے۔ تو اس کے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سوال تھا۔ اگر آپ کو پڑھنے میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ اس چیپٹر میں ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایک ملک پوری اپنے ارد گرد کی جتنے بھی خطے ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرتا ہے۔ لہذا پہلی جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ عظیم میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے۔ ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی 1914 سے لے کر 1918 تک جنگ کا اختتام ہوا تو 1919 میں انجمن اقوام کا قیام رکھا گیا۔ اب انجمن اقوام کا قیام کیوں رکھا گیا؟ کہ قوموں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جائے۔ اس کا قیام کب آیا؟ 1919 میں۔ 1919 میں انجمن اقوام کا قیام کیا گیا کہ دوسری تمام قومیں جو ہیں ان کے ساتھ یہ ادارے ایک تعلق قائم کریں گے، اور اس تعلق کے نتیجے میں ان کے درمیان دوبارہ جنگ نہیں ہوگی بلکہ ان کے درمیان امن کو قائم کیا جائے گا۔ لیکن ہوا یوں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اس ادارے کی اہمیت ہی ختم ہوگی۔ جب اس کی اہمیت ختم ہوئی تو اس ادارے کا خاتمہ ہو گیا۔ لہذا دوسری جنگ عظیم میں پھر سے اس کرۂ ارض کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب انسانی برادری کو دیکھتے ہوئے اور آئندہ جنگوں کی روک تھام کو روکنے کے لیے کہ جنگ نہ ہو، لوگوں کے درمیان امن ہو، ان کے درمیان تعاون ہو، یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو، ان کو فروغ ملنا چاہیے، لہذا اس کو خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ قائم کی گئی۔ اب مختلف ملکوں کو بلایا گیا، ان کے درمیان امریکہ کے شہر فرانسسکو میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب اس کانفرنس میں تقریباً 45 کے لگ بھگ جو ہے یا 50 ریاستوں کے نمائندے موجود تھے۔ اب 45 سے 50 ریاستوں کے نمائندے وہاں موجود،
ان میں یہ بات کی گئی کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں جس ادارے کا مقصد کیا ہوگا کہ مختلف ممالک کے درمیان، مختلف قوموں کے درمیان، مختلف ریاستوں کے درمیان امن کو قائم کیا جائے۔ لہذا ہوا یہ کہ 25 جون 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ 25 جون 1945 کو اس کے چارٹر کی منظوری دے دی گئی۔ اب اس وقت جو ہے جب یہ اس کا چارٹر منظور ہو گیا تو اس کا سب سے اہم کام کیا تھا؟ بھی اس کے مقاصد سارے جو ہیں ان کو ریٹن فارم میں لایا جائے سب کے سامنے۔ تو کہا یہ گیا کہ اقوام متحدہ جو ادارہ ہے اس کے 4 اہم مقاصد ہیں۔ پہلا کیا کہ بین الاقوامی طور پر امن کا قیام، کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک سے جنگ کرے گا یا کوئی لڑائی کرے گا تو ان دونوں کے درمیان صلح کروائی جائے گی، ان کے درمیان تنازعات کو ختم کیا جائے گا، ان کے درمیان جو بھی جس معاملے پر بھی جھگڑا ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری بات کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ ان ملکوں کے درمیان جنگ کو ختم کیا۔ دوسرا معاملہ کہ معاشی اور معاشرتی تعاون کیا جائے گا۔ اب ایک ملک ترقی یافتہ ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ایکسٹرا بجٹ بھی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک دوسرے ملک جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی عوام کے پاس روزگار نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے کیا کرے گا؟ سرمایہ کاری کر دے گا، وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگا لے گا۔ نو ڈاؤٹ وہ بھی اس سے بجٹ ارن کرے گا، لیکن اس کی ارننگ کے ساتھ ساتھ ایک ترقی پذیر ملک کے لوگوں کو روزگار مل جائے گا، ان کے درمیان معاشی اور معاشرتی تعاون بڑھ جائے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے گا۔ یعنی ایک ہوتا ہے انصاف کے ہمارے انفرادی طور پر، ایک ہوتا ہے کہ ہماری ریاستوں کے درمیان انصاف، کہ اگر ایک ریاست دوسری ریاست پر کسی طرح کی زیادتی کرتی ہے، کوئی ظلم کرتی ہے، کوئی حملہ کر دیتی ہے، تو اقوام متحدہ اس ریاست کو انصاف دے گا۔ اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ کہ اب ایک ریاست میں رہنے والے تو انسان ہی ہیں، لہذا ان انسانوں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان پر بھی اقوام متحدہ غور و خوض کرے گی اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب جب یہ بات کہی گئی تو یہ کام کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کے چند ذیلی ادارے بنائے گئے۔ اقوام متحدہ کے 6 ادارے بنائے گئے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ جنرل اسمبلی، جس کے مستقل اراکین ہیں۔ کون کون سے؟ 5 مستقل اراکین ہیں، جن میں کون کون سے ہیں؟ جو ترقی یافتہ ممالک ہمارے یہاں پہ موجود ہیں، امریکہ ہے، اس کے بعد روس ہے، اس کے علاوہ یہ برطانیہ ہے، اور دوسرے وہ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں جن میں چائنا بھی شامل ہے۔ تو ان ممالک کو کیا کیا گیا کہ انہیں مستقل رکنیت دی گئی، جو کہ جنرل اسمبلی نے منتخب ایک ادارہ کر کے اس ادارے کے تحت کی گئی۔ دوسرا اس کا ادارہ تھا سلامتی کونسل، اس کے بھی چند فرائض رکھے گئے۔ پھر ایک ادارے کا نام رکھا گیا تولیتی کونسل، اس کے بھی فرائض آگے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کے فرائض کیا کیا تھے۔ معاشی اور معاشرتی کونسل، یہ بات ہم پہلے اس کے مقاصد میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ معاشی اور معاشرتی تعاون فراہم کرنے کے لیے ایک کونسل بنائے گی۔ پھر لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف بنائے گی، اور سیکریٹریٹ کا مطلب ہے کہ اس ادارے کے تمام معاملات جو ہیں، تمام بجٹ، تمام جو اس کے رجسٹرڈ تمام کھاتے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سیکریٹریٹ میں ہوں۔ اب بات کی جاتی ہے کہ جنرل اسمبلی جو ہے اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے بات کی کہ جنرل اسمبلی جو ہے اس کے چند 5 ملک ایسے ہیں جو کہ اس کے مستقل نمائندے ہیں، لہذا اس کا اجلاس ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان ممالک کے بعد غیر مستقل جو اراکین ہیں ان کا انتخاب کرنا جنرل اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نیا ملک
اقوام متحدہ کا ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کو رکنیت بھی جنرل اسمبلی کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ پوری دنیا میں جو بھی مقاصد لے کے چل رہی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے جو بجٹ لگتا ہے اس بجٹ کی منظوری بھی جنرل اسمبلی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کسی دوسرے ملک کے ساتھ ایک ملک کی جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کی صورت میں کسی طرح لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، امن جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے، تو اس امن کو قائم کرنے کے لیے جنرل اسمبلی جو ہے وہ ذمہ داریاں آگے دیتی ہے اور اس کو امن قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ سلامتی کونسل کے فرائض کی، کہ سلامتی کونسل کے فرائض کیا ہیں۔ اب دو طرح کے اراکین ہوتے ہیں، ایک اراکین ہے جو مستقل ہے، جو ابھی میں نے بات کی کہ اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس کے جو ادارے ذیلی ادارے ہیں ان میں مستقل اور غیر مستقل دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں اراکین کی۔ جو مستقل ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5، جن کی بات ہم کر چکے ہیں۔ کون کون سے؟ امریکہ، روس، چائنا، برطانیہ اور فرانس۔ اس کے بعد اس کے باقی جو ارکان ہیں، اس کے مستقل ارکان ہیں 5، غیر مستقل ارکان ہیں 10، تو کل اراکین کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ 15۔ لہذا غیر مستقل اراکین جو کہ اس کے کون منتخب کرتا ہے؟ جنرل اسمبلی۔ اس کے بعد سلامتی کونسل کا جو صدر ہے وہ ہر ماہ منتخب کیا جاتا ہے، ہر مہینے نیا صدر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل کے فیصلے 15 میں سے کم از کم 9 اراکین کی رائے کے مطابق، آپ دیکھیں ٹوٹل اس کے 15 اراکین ہیں، ان میں سے کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہو تو ان 15 میں سے 9 اراکین ایک طرف ہوں اور 6 اراکین ایک طرف ہوں تو فیصلہ 9 اراکین کی صورت، یہ نہیں 7 اور 8 کی صورت میں ہی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں کیا ہے کہ 9 اراکین کا، اور ان میں یہ بھی شرط رکھی گی کہ ان میں کوئی مستقل ارکان جو ہے وہ اس فیصلے کی خلاف ورزی نہ کر رہا ہو، یعنی مستقل اراکین جو ہیں وہ اس فیصلے پر اٹل ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مستقل اراکین کو 4 مزید ووٹ چاہیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ویٹو کا حق، اگر کوئی مستقل ارکان جو ہے وہ کسی فیصلے کے خلاف بات کرتا ہے تو اس مستقل ارکان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ویٹو کا حق حاصل کرے، یعنی وہ اس کے خلاف بات کر سکتا ہے، اس کی منفی رائے دے سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ججوں کو چناؤ کرتا ہے جو کہ عدالت انصاف کے جج، بین الاقوامی عدالت انصاف کے جو جج ہیں ان کا چناؤ سلامتی کونسل کرتی ہے۔ کیوں کہ امن و امان کا قیام، بین الاقوامی تنازعات کا حل، نئے ممالک کی رکنیت اور اس کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل سیکرٹری کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے اہم فرائض میں شامل ہے۔ اس کے بعد تولیتی کونسل، اس کے 2 ہی مین، آپ کو شارٹ کویسچن بھی آئے گا، تولیتی کونسل کی 2 ذمہ داریاں یا 2 فرائض۔ پہلا اس کا فرض کیا ہے کہ ثقافتی اور تعلیمی ترقی کو فروغ دینا، یعنی ملکوں کے درمیان تعلیمی اور ثقافتی جو ترقی ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ اور دوسرا اس کا کام کیا ہے؟ اقتصادی اور سماجی ترقی پر غور کرنا، کہ لوگوں کے درمیان جو ہے یا ملکوں کے درمیان اقتصادی اور معاشی یعنی سماجی طور پر جو ترقی ہو رہی ہے اس کی یہ نگرانی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ادارہ آ جاتا ہے معاشی و معاشرتی کونسل کے فرائض۔ معاشی اور معاشرتی کونسل جو ہے اس کے کل اراکین کتنی ہیں؟ 54۔ کل اراکین کتنی ہیں؟ 54۔ اب ان 54 اراکین، ان کا چناؤ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل مل کر کرتی ہے، یعنی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل جو ہے معاشی اور معاشرتی کونسل کے جو اراکین ہیں ان کا انتخاب کرتی ہے، اور 1/3 یعنی 1/3 جو ہے اراکین ہر سال ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے اراکین کو منتخب کر لیا جاتا ہے۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 مرتبہ یعنی آفٹر 4 منتھ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ خصوصی اجلاس بھی کوئی بلایا جا سکتا ہے۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ اب جب یہ اس کے اراکین بن جاتے ہیں، اب ان اراکین میں سے آپس میں ووٹنگ ہوتی ہے کسی ایک رکن کو، جس کو کس نے، جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل نے چنا ہوا ہو، اس ایک رکن کو وہ صدر بنا لیتے ہیں۔ اور صدر بنانے کے بعد اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ معاشی صورتحال کا جائزہ لینا، انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی، ثقافتی اور بے روزگاری، غربت، بیماری کو دور کرنے کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سارے کے سارے معاشی و معاشرتی کونسل کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی عدالت انصاف۔ بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اس ادارے کے جو مقاصد ہیں ان میں ایک شامل ہے۔ لہذا اس کے جو جج ہیں وہ کل 15 جج ہوتے ہیں۔ اس کے ججوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15، جو کسی ایک ملک سے کوئی بھی 2 جج نہیں لیے جا سکتے، مختلف ملکوں سے ججوں کو لیا جاتا ہے اور ایک ملک کا صرف ایک ہی جج لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ریاستوں کے درمیان تنازعات کا حل کروانا اقوام متحدہ، اور ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ ان ججوں کی جو مدت ہوتی ہے وہ 9 سال ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ 9 سال تک ان ججوں کی مدت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی قانونی مشورے ہیں وہ ان ججوں سے کیے جاتے ہیں تاکہ مختلف ریاستوں کے درمیان جتنے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، تنازعات ہیں، لڑائیاں ہیں، جنگیں ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ یہ بین الاقوامی عدالت انصاف کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکریٹریٹ کی، کہ سیکریٹریٹ کیا ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا کون سا ادارہ ہے؟ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہے۔ کہاں پہ واقع ہے؟ نیو یارک میں۔ کہاں پہ ہے؟ نیو یارک میں۔ اقوام متحدہ کا صدر دفتر کہاں پر ہے؟ نیو یارک میں۔ اور سیکریٹریٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سیکرٹری جنرل کہلاتا ہے۔ اس کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں؟ سیکرٹری جنرل۔ اس کی معاونت کے لیے کئی سیکرٹری اور بھی چنے جاتے ہیں۔ جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سیکرٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے، یعنی سیکریٹریٹ کا جو سربراہ ہوتا ہے سیکرٹری جنرل، اس کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ 5 سال۔ اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ تمام اداروں کے جتنے اجلاس ہو رہے ہیں، جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا مینٹین کرنا، اس کو خط و کتابت کرنا، اس کو محفوظ کرنا، اور اس کو ایسے بچا کے رکھنا کہ جب کبھی بھی اقوام متحدہ کے جو مستقل اراکین ہیں وہ اپنے کسی بھی اجلاس میں وہ پورے ریکارڈ کو اگر دیکھنا چاہیں کہ اس وقت اقوام متحدہ دنیا میں کیا کیا کام کر رہی ہے، تو وہ بآسانی اس کو لے کے ساتھ چل سکیں۔ تو یہ ہے کہ ایک اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے اس نے کیا کیا کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے اپنے مقاصد سیٹ کیے ہیں، اس کے مطابق اس نے کون سے ادارے بنائے ہیں، اور ان اداروں کے اراکین کے بارے میں ہم نے پڑھا، ان کے فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے کون کون سی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار کیا ہے۔ اب یہ تو اقوام متحدہ نے دنیا میں جو امن قائم کرنا تھا اس کے لیے اپنی ذمہ داریاں اپنائی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کیا کیا کاموں میں، کون کون سے کاموں میں جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے قیام امن میں پاکستان کا کردار۔ دنیا میں جتنا بھی امن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے پاکستان نے کیا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو بیٹا آپ کی بک کا چیپٹر نمبر 7 کا یہ لاسٹ کوسچن ہے اور یہ بڑا اہم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کیا کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے
اس کا احترام کیا ہے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام۔ اب اس کا چارٹر کیا تھا جو ہم نے یہ لیکچر میں پڑھا ہے کہ اس کے چارٹر میں یہ بات شامل کی گئی کہ اس کے بنیادی مقاصد کون کون سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی تو اقوام متحدہ کی مداخلت پر پاکستان نے جنگ بندی قبول کر لی۔ 1965 کی جنگ جو ہے اقوام متحدہ کے کہنے پر جنگ بندی قبول کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان کبھی بھی دوسرے ممالک کے ساتھ جنگ کا ساتھ نہیں دیتا۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے جوہری توانائی پر بین الاقوامی کنٹرول کی حمایت کی۔ پاکستان نے امن کے قیام کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کہنے پر کانگو سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اپنی فوجیں بھیجی۔ اسی طرح جنوبی افریقہ اور روڈیشیا، جس کو موجودہ دور میں زمبابوے کہتے ہیں، اس میں نسلی امتیاز کی وجہ سے اقوام متحدہ نے معاشی مقاطعہ کی پالیسی اپنائی تو پاکستان نے اس پر بھی عمل کیا، یعنی سوشلی ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان نے سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور لیبیا کو اقوام متحدہ کے رکن بنوانے میں مدد دی۔ یعنی پہلے سری لنکا، نیپال، لیبیا، یہ جو ہے ممالک ہیں، یہ اقوام متحدہ کے ممبر نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ پاکستان نے ان ممالک میں اپنی خارجہ پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے انہیں بھی کہا کہ وہ اقوام متحدہ کا ممبر بن جائیں، جس سے کیا ہوگا کہ ان کے ممالک میں بھی اقوام متحدہ اسی طرح ورک کرے گی جس طرح پاکستان یا ہندوستان کے درمیان کوئی بھی جنگ ہوتی ہے، کوئی معاملہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی تنازع پیش آتا ہے تو اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ پاکستان نے الجزائر کی آزادی کی حمایت کی۔ اب تیونس اور مراکش کی آزادی اور خود مختاری کی بھرپور کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان امن چاہتا ہے۔ پاکستان نے جنگ نہیں کسی ملک سے کی، بلکہ کیا کیا؟ دوسرے ممالک کی امن کے معاملے میں ان کی مدد کی اور ان کو آزادی دلائی۔ پاکستان نے نہر سوئز کے مسئلے پر مصر کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا جی یہ مصر کا حق ہے، لہذا یہ مصر کا جو موقف ہے اس کی تائید کرتے ہوئے پاکستان نے ان کا ساتھ دیا۔ بیت المقدس کو اسرائیل کے قبضے سے خالی کروانے کی قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کی اور اکثریت سے پاس کروائی۔ دیکھیں بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب پاکستان کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کی۔ جنرل اسمبلی کا کام کیا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو ہیڈ ہے، اب انہوں نے یہ قرارداد پوری کی پوری دیکھی، حالات کو دیکھتے ہوئے اس کی اکثریت سے اس قرارداد کو پاس کروایا اور پھر اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ دنیا میں دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف پاکستان بہت مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ دیکھیں یہی بات ہے، 9/11 کے معاملے کے بعد دنیا میں ایک دفعہ دہشت گردی پھیل چکی تھی، لیکن پاکستان نے کسی ایک ملک نہیں، نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے ساتھ دیا، افغانستان کے ساتھ بھی، جس ملک کو بھی دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان سے بات کرنی تھی، پاکستان نے ہر ملک کے ساتھ امن میں ساتھ دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ جب ایک ملک جو ہے وہ پوری دنیا میں امن چاہتا ہے تو ہم اقوام متحدہ جیسے ادارے جو ہیں اس ملک کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے لوگ جو ہیں ان کو بھی لڑنا آتا ہے، ان کو بھی تنازعات کھڑے کرنے آتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یہ ملک امن کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ امن کے راستے پر چلتے ہوئے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی
دہشت گردی ہو، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی جھگڑا ہو، کسی ملک کے معاملات ہوں جو کہ اقوام متحدہ کے غیر رکن کے ساتھ ہو، تو وہاں پاکستان اپنی فوج بھی بھیجتا ہے، ان کی جتنی ہو سکتا ہے مدد بھی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات آئے، 1965 کی جنگ آئی، 1971 کی جنگ آئی، 1998 میں کارگل کی جنگ آئی، تو ان تمام جنگوں کی صورت میں بھی اقوام متحدہ نے بڑی دخل اندازی کی اور بہت جلد جنگ کو خاتمے کی طرف لے کر گئے۔ نہ کہ یہ جنگ اگر چلتی رہتی اور کئی سالوں تک چلتی تو اس میں دونوں ممالک، اب دیکھیں 1998 تک یعنی کارگل کی جنگ تک پاکستان بھی ایٹمی پاور بن چکا تھا، بھارت بھی ایک ایٹمی طاقت رکھتا تھا، لہذا اگر دو ایٹمی طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس خطے کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اقوام متحدہ نے اس میں بڑا اہم رول کردار ادا کیا۔ جب اہم کردار ادا کیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا، دونوں ممالک کے درمیان جنگ کو روکا، جس سے لوگوں کے لیے بڑی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو سکتی تھی۔ اب اس کے بعد سے لے کر اب تک لوگ جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، دونوں آزاد ریاستیں ہیں۔ حالانکہ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان مسئلہ کشمیر باقی ہے، جس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے سالانہ آج اجلاس میں جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں اور بڑے بھرپور انداز سے کر چکے ہیں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کشمیر کے معاملے پر 1947 سے لڑتے آ رہے ہیں، لہذا اس معاملے کو حل کیا جائے یا کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی مدد کرے اور پاکستان جس طرح دنیا میں امن کے قیام کے لیے کام کرتا آ رہا ہے، اسی طرح ہی پاکستان جو ہے وہ امن میں مزید لوگوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرے، ملکوں کے ساتھ تعاون کرے، اور اسی طرح اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کا ایک خاص جو مقام ہے اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے۔ تو ہمیں بیٹا یہ کوشچن جو ہے اقوام متحدہ سے کیا مراد ہے؟ اقوام متحدہ سے پہلے کون سی ایک تنظیم بنی تھی جس کا نام کیا تھا؟ انجمن اقوام۔ کیا بنا تھا؟ انجمن اقوام۔ وہ کب بنی تھی؟ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر۔ لیکن دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ ختم ہو گئی۔ اس کے دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر کیا بنی؟ اقوام متحدہ، جس کا چارٹر پہلی دفعہ جو پیش ہوا تھا وہ کب؟ 1945 میں، اور اس کے مقاصد بیان کیے گئے۔ اس کے مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہیں، 4 مقاصد تھے، جس کے بعد اقوام متحدہ نے اپنے ادارے بنائے اور ان اداروں کی چند ایک ذمہ داریاں لگائیں، جن کے تحت کیا تھا کہ یہ ملکوں کے درمیان مختلف قسم کے معاملات میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ تو پاکستان بھی اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرتے ہوئے دنیا کے خطے میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کرتا آ رہا ہے، لہذا اس کویسچن کو بڑی اہمیت حامل ہے کہ اس طرح اہمیت ہے کہ یہ آپ کے پیپرز میں کئی بار آ چکا ہے۔ تو آپ نے بیٹا اس کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس میں شارٹ کویسچنز بھی بنتے ہیں، اس میں لانگ کویسچنز بھی ہیں، اور تمام شارٹ کویسچن میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔